وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام ہوگا، رہ جائے گا، اور قرآن کا صرف رسم الخط ہوگا۔ مساجد آباد ہوں گی لیکن اس میں ہدایت نہیں ہوگی، اور شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور سچی بات ہے۔ آج یہی ماحول ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ میری بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کا ہمارا موضوع حساب کتاب کا وقت قریب ہے۔ دیکھیں، حساب کتاب یعنی وہ کون سا دن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے مختلف ناموں سے یاد کیا ہے۔ یوم الحسرت بھی نام ہے اس کا، اور یوم قیامت۔ بہرحال دیکھیں، ایک اگر میں مختصر بات کہوں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے دنیا میں انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جس سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے، نمبر ایک، یعنی اس کو مجبور نہیں بنایا گیا، اس کو اپنے مقصد تخلیق مقصد تخلیق پورا کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ باقی تو تمام مخلوقات مجبور ہیں، ہر مخلوق بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی، یہاں تک کہ وہ جراثیم جو ہمیں نظر نہیں آتے وہ بھی مجبور ہیں، اور سورج یا جیسی بڑی بڑی جو بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں وہ سب مجبور ہیں اپنا مقصد حیات، مقصد تخلیق پورا کرنے کے لیے۔ انسان جنات چونکہ تابع ہیں، لہذا میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا، تو انسان اصل مخلوق جو ہے، یعنی جو زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے، وہ انسان ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ورنہ اس سے پہلے تو وہ جنات بھی موجود تھے۔ والجاننا خلقناہ من قبل من نار السموم، تو جنات تو مطلب وہ ویسے بھی آ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے آپ سے بات کر رہا ہوں، مقصد ایک خیر خواہی کی بات آپ سے کرنی ہے، اور میرے پیش نظر سورہ انبیاء ہے، جو 17واں پارہ کا آغاز ہوتا ہے، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون، کہ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے منہ پھیرا ہوا، اعراض کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، اس قرآن کا مخاطب میں ہوں اور آپ ہیں، یعنی اس میں یہ ہم سے مخاطب ہے۔ اگر آپ دیکھیں کتابوں وغیرہ میں تو عام مطلب جو بات ہے وہ سچ وہ یہ ہے کہ یہ کتاب انسان سے مخاطب ہے۔ تو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس قسم کی بہت سی آیات ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں، ہم تو بالکل غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، یعنی بالکل غفلت میں ہیں، اپنے آپ سے بھی غافل ہیں، اپنے خالق سے بھی غافل ہیں۔ اور سب سے پہلے تو غفلت ہوتی ہے اللہ سے۔ میں اور آپ جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا، اس کا خالق اللہ ہے، اور جو نعمتیں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی ہم استعمال کر رہے ہیں، اور جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ ہم نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا، اور ہماری زندگی اور موت کا مالک وہی ہے۔ جو پیدا ہوا ہے اس نے جانا ہے، جو دنیا میں آیا ہے اس نے واپس جانا ہے۔
دیکھیں باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن ساری بات جو ہے اگر آپ اپنے لیے اسے نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ فائدہ نہیں لے سکتے۔ دنیا میں ہم غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک عام بات ہے، یہ ایک عام بات ہے، اس کو آپ ذرا ہم سب، ظاہر ہے کہ میں تو فی الحال نمبر ایک میرا مخاطب جو ہے امت مسلمہ ہے، ہم سب اپنے مقصد حیات سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اپنی حقیقت کا، اپنے رب کا، رب کو بھی ہم نہیں جانتے، رب کے وجود کا احساس بھی ہمیں نہیں ہے۔ پھر اس نے ہمیں جس لیے بنایا ہے یا جس لیے زندگی دی ہے وہ بھی نہ ہمیں معلوم ہے نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم تو دنیا کی طرف ہم نے رخ کر لیا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو بات پھر بگڑ جاتی ہے۔ دیکھیں، جو آیت میں نے منتخب کی ہے آج آپ سے بات کرنے کے لیے، اس کا مضمون یہی ہے کہ مسلمان، تمام امت مسلمہ غافل ہے، اور ان کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور وہ غافل ہیں کس چیز سے؟ اپنی حقیقت سے، اپنے مقصد وجود سے، اور پھر اس سے جو چیز بھی ہماری حقیقت سے تعلق رکھتی ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ یعنی ہماری کامیابی، ہماری دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ بھی نہ ہمیں معلوم ہے نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کسی کو بتا بھی دیا جائے تو ہم اس کو توجہ نہیں دیتے۔ یہ دوسری آیت ہے نا، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، یہ آیت خاص مسلمانوں کے لیے، یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں کہ ان کے رب کی طرف سے سمجھانے کے لیے کوئی ایسی نئی بات ان کے پاس نہیں آتی کہ اسے کہ جسے سن کر وہ ہنسی میں نہ ڈال لیتے ہوں۔ ہنسی مطلب کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ کأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقرا فبشرهم بعذاب أليم وإذا علم من آیاتنا شيئا، اور کما قال، ایسی آیت ہے کہ جس کو میری نشانی کا علم ہو جاتا ہے یا سنائی جاتی ہیں، پڑھ کر میری آیتیں سنائی جاتی ہیں، تو اس کا رویہ، کس کا؟ آج کے مسلمان کا برتاؤ اس کا ایسا ہے، یعنی رویہ اس کا، کأن لم يسمعها، گویا کہ اس نے سنا ہی نہ ہو، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کی آنکھوں میں یعنی بوجھ ہے، یعنی کوئی ڈاٹ ہے، وقرا بھاری چیز ہے۔ دیکھیں، حقیقت یہ بات ہے، میں زیادہ مشکل بات نہیں کرنا چاہتا، عام بات ہے۔ اس وقت قرآن، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ایک مختصر بات ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن کو تو ہم نے صدیاں ہو گئیں، اس سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے بطور کتاب ہدایت۔ آج قرآن کی ہدایت ہمارے لیے کم از کم نہیں ہے، یعنی ہم برتاؤ ایسا ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے ہم اس پر نہ غور کریں گے اور نہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جملہ ہے مختصر، اس کو ذرا، یعنی اس میں جو بھی ہے، جو بھی ہدایت ہے، اس کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ قرآن آپ کو پتہ ہے ایک متبرک کتاب، جسے آپ چوم کر طاق نسیہ میں رکھ دیتے ہیں، اور یہ محض تلاوت کے لیے ہے۔ ہزاروں قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں، مطلب ایک عام بات کروں میں، یعنی لاکھوں قرآن ہوں گے، بلکہ کروڑوں ہوں گے، ڈیڑھ یعنی 150 کروڑ مسلمان ہیں، تو کم از کم آپ لگا لیں 100 کروڑ قرآن پاک تو ہوں گے۔ ہر گھر میں قرآن ہے، ہمارے اپنے گھر میں یعنی افراد اتنے نہیں ہیں جتنے کہ قرآن ہے،
میری اپنے کمرے میں 3-4 قرآن رکھے ہوئے ہیں، 4-5 ہوں گے، اسی طرح ہر جو ہمارے چھوٹے بڑے ہیں. اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ گیا ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام ہوگا، رہ جائے گا، اور قرآن کا صرف رسم الخط ہوگا. مساجد آباد ہوں گی لیکن اس میں ہدایت نہیں ہوگی، اور شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور سچی بات ہے. آج یہی ماحول ہے. میں آپ سے مخاطب ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ میری بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میری نہیں، اللہ کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ورنہ دیکھ لیں آپ، میرے دروس موجود ہیں، باتیں موجود ہیں، اور لیکن اس کو سننے والا کوئی نہیں ہے. ایک فنی کلپ کو جس طرح دیکھا جاتا ہے، یا فنی ہو گیا یا گانا ہو گیا یا کوئی بھی، تو اس کو ہاتھوں ہاتھ لوگ لے لیتے ہیں، وہ وائرل ہو جاتا ہے. ایک مولوی آ کے اگر اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیتا ہے تو اس کے کلپ بھی وائرل ہو جاتے ہیں. ایسے مفتی ہیں، ایسے علماء ہیں جو ہنسی مذاق، دین، یہ وہ قصے کہانیاں، تو ان کو لوگ بڑا سنتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں. قصے کہانیاں، جوشیلی باتیں، بھڑکیلی باتیں. خیر، دیکھیں، میں آج جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ حساب کتاب کا وقت قریب ہے. دیکھیں، اعمال کے ساتھ اس کے نتائج شروع ہو جاتے ہیں. حق آپ کے سامنے پیش ہوا، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. یعنی حق، اللہ کی بات، جب آپ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے اور آپ اس کا کوئی ریئیکٹ کرتے ہیں اس سے، تو آپ ریئیکٹ کیا کریں گے؟ یا آپ پازیٹیو کریں گے یا نیگیٹو کریں گے؟ ہم تو سب نیگیٹو ریئیکشن ہے ہمارا. قرآن، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. مختصر بات. اور ہماری لیے اہمیت جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے. ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی لینا دینا اس دنیا سے نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یعنی یہ ظلم ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں. قرآن سے بے رخی، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے قابل ترجیح یا قابل اہمیت نہیں ہے، اور ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے ہمارا حال. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. دیکھیں، ظالم، یہ اس آیت میں ترجمہ میں تھوڑا پڑھ دیتا ہوں. ظالم اس دن انگلیاں چبائے گا مارے افسوس کے، کاش میں نے رسول کا راستہ لے لیا ہوتا. تو ہم تو رسول کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں، ایک بات میں وضاحت سے کہوں، ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو. ہمارے لیے اہمیت جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے. ہم سب خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے لیے دنیا کی زندگی اہم ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ کی یاد، آخرت کی تیاری، نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. ہاں، رسومات رہ گئی ہیں، بس رسم رہ گئی ہے. نماز کی رسم رہ گئی ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو بھی ہے، یہ رسومات رہ گئی ہیں. اس کی حقیقت کو نہ ہم جانتے ہیں. دیکھیں، بات میں تھوڑی سی تبدیل کروں. دین کی جو بھی حقیقتیں ہیں، حقائق ہیں، اس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. ہمارے لیے دین غیر اہم ہے. ہمارے لیے اہم دنیا ہے. ہمارے لیے قرآن کی، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. یہ آیت ہیں قرآن.
ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. قرآن کا حکم ہم سن لیتے ہیں لیکن ہم اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے. قرآن میں تدبر ہم نے چھوڑ دیا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے ہمارے، یعنی وہ کس وجہ سے ہم تدبر نہیں کرتے کہ ہمارے دل پر تالا لگا ہوا ہے، دنیا کی محبت کا تالا لگا ہوا ہے. دنیا کی محبت میں ہماری جو باطنی نظر ہے وہ اندھی ہو گئی ہے. ہم حق نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہمیں کچھ دکھائی دیتا ہے. اللہ اور اللہ کی آیات، نشانیاں موجود ہیں سر. اللہ کا قرآن یہ کوئی عام کلام تو نہیں ہے، اللہ کی باتیں ہیں، نور ہے. یہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، نور ہے سر، نور. لیکن ہمیں تو اس کا احساس نہیں ہے. نور کی بات آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آتی، غیر اہم لگتی ہے. بلکہ میں نے آپ کو جملہ کہہ دیا، دین کی کسی بات پر ہماری نہ توجہ ہے، نہ ہم توجہ کرنا چاہتے ہیں، نہ دین کی کوئی بھی بات نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں. دیکھیں، دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو وہ جس چیز کو اہمیت دیتا ہے، دو یعنی دیکھیں دو مخالف باتیں ہیں. یعنی ایک ہدایت ہے اور دوسری گمراہی ہے. ایک دنیا ہے اور دوسری آخرت ہے. اگر آپ کی توجہ، یا جملہ میں بدل دیتا ہوں، اگر آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے تو پھر آپ کی توجہ ظاہر کی طرف ہوگی، آپ کا رخ بھی ظاہر کی طرف ہوگا. دنیا کا فائدہ، دنیا کی زندگی آپ کے لیے اہمیت اختیار ہو جائے گی، یعنی اس کی اہمیت ہوگی. آخرت سے آپ پھر غافل ہوں گے. یعلمون، ہماری کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت غافلون. یہ لوگ دنیا کا، یعلمون ظاہرا من، دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو یہ علم رکھتے ہیں لیکن آخرت سے یہ غافل ہیں. کون؟ آج کا مسلمان. دیکھیں، صدیاں ہو گئیں، یہ بار بار میں آپ کو بات کہتا ہوں کہ ہم دین چھوڑ چکے ہیں، قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، غافل ہیں اپنے آپ سے، اپنی منزل سے، منزل کے راستے سے. آخرت ہمارے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتی. دیکھیں، میں عام بات کر رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں. آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے. صفر جانتے ہیں نا، یقین ہی نہیں ہے. اور دیکھیں، میں تو آپ لوگوں کے درمیان ہی رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے لوگ کیا بیہیو کرتے ہیں زندگی کے ساتھ، کیا سمجھتے ہیں دنیا کو. ہم نے دنیا کی زندگی کو اصل اور اس کی کامیابی کو حقیقت سمجھ لیا ہے. ہم سب کا رخ ظاہر کی طرف ہے، ہم ظاہر کے لیے زندہ ہیں. ہماری روز و شب ظاہر کی فکر میں، ظاہر کے لیے گزر رہی ہیں. اور میں کیا یعنی الفاظ کہوں آپ کو، ہمارے لیے اہم دنیا کی زندگی ہے، دنیا کا فائدہ ہے. دنیا کے فائدے کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے نقصان سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ عام ذہنیت ہے عوام کی. گلی کا چوڑا آکروب اور ملک کا وزیر اعظم اور اس کے مابین جو بھی کیٹیگریز ہیں آپ لوگوں کی، ایلیٹ ہے یا جو بھی ہے، ہم سب دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں. حساب کتاب پر ہمارا یقین نہیں ہے. یہ وقت ہم آرام سے گزار لیں، آسائش، مزے کریں، انجوائے کریں.
دیکھیں میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، میں تو آپ ہی میں سے، یہیں آپ میں، یعنی دنیا ہی میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اب میری زندگی کا ایک کم 70 سال شروع ہو گئے، 68 سال میں گزار چکا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کس لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ دنیا کے لیے، آپ کی سوچ میں دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، اللہ کے رسول نے واضح طور پہ کہا ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ آج جمعے کا دن ہے، ہمارے جو خطیب صاحب ہیں انہوں نے یہ آیت پڑھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھیں، قرآن اور پیغمبر کا واحد مشن یہ ہوتا ہے کہ آخرت جو آنے والا کل ہے اس سے ہمیں خبردار کرے۔ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ بھجواتا ہے اس لیے کہ لوگوں کو خبردار کرے، تو جو مان لے اس کو خوشخبری دے، جو نہ مانے ان کو، یعنی ان کے برے انجام سے ڈرائیں۔ تو ہمیں تو نہ خوشخبری کی کوئی پرواہ ہے، اور عام طور پہ میرا اپنا جو تجربہ ہے، آپ لوگ خوشخبری بس دنیا کی خوشخبری کو آپ خوشخبری کہتے ہیں۔ مال، دولت، اولاد، گھر، جائیداد، یہ وہ، اس کو یہ آپ جب حاصل ہوتی ہیں تو آپ ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ اور دیکھیں، میں عام بات کر رہا ہوں، ہم لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کی جو آخرت کی تیاری ہے اس سے ہم غافل ہیں، اور ایک کھیل میں لگے ہوئے ہیں، دنیا ہم کھیل لیں، یعنی دنیا کے لیے سب لوگ، عام ہو خاص ہو، دنیا کی دوڑ ہے بس۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ظاہر دنیا کی طلب نے، اس کی کثرت کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہ مسلمانوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، تمہیں جلد، اے بھٹکے ہوئے مسلمانوں، تمہیں جلد پتہ لگ جائے گا، اور ضرور تمہیں پتہ لگے گا۔ لترون الجحیم، اے نام نہاد مسلمانوں، ضرور تم جہنم کو دیکھ لو گے۔ تو اس وقت تو ہماری آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں حق سے، ہم حق کو نہ دیکھ پا رہے ہیں نہ محسوس کر پا رہے ہیں، حالانکہ حق ظاہر ہے، هو الظاہر والباطن، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے ہمیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ میں خود انسان اور پھر باقی کائنات، جو کچھ بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ آج کل جنوری کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، تو یہ کس کی مرضی ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ خشکی ہے موسم میں، لیکن ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، کرنے والی ذات تو اوپر کی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ۔ اور ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے، قدرت ظاہر ہے، نظر آ رہی ہے اللہ کی قدرت۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں حساب کتاب کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اعمال کا تلنا جو ہے وہ اس دن لازمی ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ ہمارے جیب میں تو سوائے
برے اعمال کے کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ اس بات کی میں تھوڑی وضاحت کروں۔ میں نے کیا دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پلے کوئی نیکی نہیں ہے۔ بنا سوچے سمجھے جو بھی آپ کام کریں گے تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ اعمال کی نیت کو دیکھے گا۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، مختصر میں بات کروں، ہماری نیت تو دنیا ہے۔ اب اس دنیا داری میں آپ چاہے نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا دار جہنم میں جائے گا، متقی جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ اعدت للمتقین۔ اور یہ بات تو دیکھیں میں کہتا رہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فرمائے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ قرآن کی آیت ہے اور ہمارے بارے میں ہے کہ ان کے پاس سوچنے کے لیے دل دیا ہے میں نے، لیکن سوچتے نہیں ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کبھی؟ آپ نے کبھی سوچا ہے اپنی حقیقت کے بارے میں، اپنے مقصد زندگی کے بارے میں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ میری منزل اللہ ہے اور مجھے اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور جد و جہد کرنی ہے اللہ کے راستے میں؟ جاہدوا فی اللہ حق جہاد ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ نہیں۔ ہماری تو ساری جد و جہد دنیا کے لیے ہے۔ ہم نے تو دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ایک فرد، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، چیلنج سے کہہ رہا ہوں، میں تو ان لوگوں کے، دنیا داروں کے اندر ہی رہ رہا ہوں نا۔ مجھے معلوم ہے ان کی سوچ کا، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں۔ ہم سب دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کر عملی طور پہ ہم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری ہدایت اور تیرا رسول کا عمل، ہمارے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے، تیری ہدایت کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری زندگی کا مدعا جو ہے ہم نے بنا لیا ہے دنیا کو، ہماری ترجیح جو ہے وہ دنیا ہے۔ آخرت پر، تیری آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، نہ تیری جنت پر یقین ہے اے اللہ، نہ تیری دوزخ پر۔ ہم تیرے عذاب سے نہیں ڈرتے، ہمیں تیری پکڑ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ رویہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت امام حسین نواسہ رسول کو مسلمانوں نے شہید کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے شہید کیا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور جو فرقواریت ہے یہ ہم میں پھیلی بھی ہے۔ ہر فرقہ دوسرے کو جہنمی اور بدعقیدہ، جو احتیاط سے بولتے ہیں نا، بدعقیدہ کے پیچھے کہتے ہیں نماز مت پڑھو۔ دیوبندی بریلی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، بریلی دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اور سب ایک دوسرے کو مشرک وغیرہ جو بھی کہتے ہیں۔ میں اس میں یہ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حساب کتاب کا وقت قریب ہے۔ میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں۔ آپ کیوں اپنی آخرت سے اور حساب کتاب سے غافل ہیں؟ اللہ نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ میں ضرور پوچھوں گا جس کی طرف رسول بھجوائے گئے، اور رسولوں سے بھی میں نے پوچھنا ہے۔ تو ہم تو پوچھ گچھ کے خوف سے عاری ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ جب خوف نہیں ہوگا تو پھر آپ سے بندگی نہیں ہو سکے گی۔ جب اللہ کی پکڑ کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کی ناراضگی کا خوف نہیں ہوگا، پھر آپ سے بندگی نہیں ہو سکی۔ آج ہم بندگی کرنے سے عاری ہیں، ہمیں طاقت بھی نہیں ہے بندگی کی، سر جھکانے کی۔ ہمارا سر اٹھا ہوا ہے حکم الہی کے سامنے، ہم سر جھکانا نہیں چاہتے۔
ہم سرکش لوگ ہیں، ہم باغی ہیں اللہ کے قانون کے۔ باقی آپ سوچ لیں، میں تو دیکھیں جو بات ہے، جو سچ ہے وہ میں نے کہہ دی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں تو اللہ والا ہوں یا اللہ والی ہوں اور متقی ہوں تو میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں تو سرکش لوگوں سے مخاطب ہوں، میں باغی لوگوں سے مخاطب ہوں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور میں اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو خبردار کرنے والا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم